ایک جعلی کتاب جو فاطمہ جناح نے نہیں لکھی ہے، وہ فاطمہ جناح کے نام سے چھپ رہی ہے، اور یہ کام کوئی دشمن ملک نہیں کر رہا، یہ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، اور ہماری اکیڈمیز اس کی سرپرستی کر رہی ہیں، اور آج سے نہیں، 37 سے، تقریباً 40 سال سے۔ اس کتاب کا نام ہے مائی بردر، اور یہ جب چھپی تھی 1987 میں، میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بھی بڑا ایکسائٹڈ ہوا کہ جی فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تھی جو ان کی فاطمہ جناح کی وفات کے 20 سال بعد چھپ رہی ہے، تو بڑے شوق سے میں نے پڑھی۔ نہ جانے کتنے دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کتاب دلوائی۔ میں نے خود بھی اپنی ایک کتاب میں اس کے حوالے استعمال کیے، لیکن کچھ عرصے پہلے مجھے اس کتاب میں بڑے جھول نظر آئے، اور میں نے قائد اعظم اکیڈمی کے ایک سابق ڈائریکٹر خواجہ رضی حیدر صاحب سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے نہیں لکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کا مسودہ، جو اوریجنل مینuscript ہے، وہ نیشنل آرکائیو سے اس کی امیجز حاصل کی، اور ان کا میں نے انالیسس کیا۔ اور اب مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں اتنے واضح بلنڈرز ہیں جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انالیسس آج تک 37 میں ہماری کسی یونیورسٹی سے، کسی اکیڈمی سے، یہ جو ہمارے میڈیا میں تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ میں 2-3 سال اب ہو چکے ہیں مجھے اس چیز کو ڈسکور کیے، لیکن اتنی ساری کتابیں پاکستان کے بارے میں جھوٹ ہیں کہ میں ایک ایک کر کے ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوں۔ اسے میں نے اب تک اوائڈ کیا ہوا تھا دوسری پرائیورٹیز کی وجہ سے، لیکن آج ہی کسی نے مجھے حامد میر صاحب کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو بھیجی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فاطمہ جناح پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنی کتاب نہیں چھاپ سکتی قائد اعظم کے بارے میں جو انہوں نے لکھی تھی، اور پھر وہ ان کی ڈیتھ کے بعد چھپی۔ اول تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فاطمہ جناح پر اس قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے لکھی ہی نہیں تھی جس کے لیے حامد میر صاحب اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ میں حامد میر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں صرف ہمارے اندر ایک مایوسی، احساس بے بسی پیدا کرتی ہیں۔ میں یہ سارا ایویڈنس آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ خود اس بات کا فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، کیونکہ ایویڈنس میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ یہ کریں کہ آج کے بعد آپ ہر چیز کو خود ویریفائی کریں گے اوریجنل سورسز سے، اور یہ میڈیا، یہ ہمارے پروفیسرز، یہ یونیورسٹیز، یہ دانشور، ان لوگوں کی بات پر یقین مت کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایک مقدمے کے طور پر میں آپ کی عدالت میں، آپ کے دل اور ذہن کی عدالت میں یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں، ایویڈنس پیش کر رہا ہوں، تو اس میں جس کے خلاف یہ میرا مقدمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ اس ملک کی حکومت نہیں ہے، وہ کوئی دشمن ملک نہیں ہے، وہ ہماری یونیورسٹیز، ہماری اکیڈمیز، ہمارے انٹلیکچوئلز اور ہمارا میڈیا، یہ 4 پارٹیز، یہ لوگ میرے خیال میں مجرم ہیں اس قسم کی بہت سی چیزوں کے، جس میں سے ایک کا ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان لوگوں سے یہ سوال پوچھئے
کہ یہ لوگ کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں جب یہ اپنے ملک کے بارے میں اس قسم کی چیز جو 40 سال سے ایک پھیلی ہوئی ہے اس کی کریکشن نہیں کر سکتے۔ یہ ایویڈنس آنے کے بعد بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ کیا حامد میر صاحب ٹی وی پر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے۔ سید مزمل صاحب اور جنید اکرم کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ ریکمینڈ کر رہے تھے یہ کتاب، کیا وہ اپنے چینل پر یہ کہیں گے؟ کتنی یونیورسٹیز میں آپ یہ بات سنیں گے؟ میں نہیں جانتا، اور میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ہوپ فل بھی نہیں ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اب اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی مشورہ دیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ اپنے ملک کے بارے میں جو سچائی ہے اور خاص طور پر جو پازیٹیو سچائی ہو، وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے ملک کی بنیادیں، ملک کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آپ مجھے مشورہ دیجئے، ایویڈنس میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی سمپل بات ہے، آپ نے صرف 3 پوائنٹس سمجھنے ہیں، ان 3 پوائنٹس کو آپ آپس میں جوڑتے ہیں تو بالکل اس قسم کا ایویڈنس آ جاتا ہے جیسے عدالت میں ایک چیز کو کنفرم ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نوجوانی کے زمانے میں جو لندن گئے تھے تعلیم کے لیے یا کاروبار کے لیے، جنوری 1893 میں روانہ ہوئے تھے۔ جنوری 1893 میں وہ روانہ ہوئے تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے وہاں انگلینڈ پہنچنے سے تقریباً 1 سال پہلے فیبرری 1892 میں وہاں الیکشن ہوئے تھے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ جناح جب لندن پہنچے ایز اے اسٹوڈنٹ، اس سے 1 سال پہلے لندن میں الیکشن ہوئے تھے۔ اب ان الیکشنز میں ایک انڈین پارسی لیڈر دادا بھائی نوروجی کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے۔ اس وجہ سے قائد اعظم کے بارے میں شروع میں جو کتابیں چھپیں ان میں غلطی سے جنوری 1893 کی بجائے لکھ دیا گیا کہ وہ 1892 میں لندن گئے تھے۔ اور پھر ایک آدھ کتاب میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ وہ دادا بھائی نوروجی کے الیکشن سے بڑے متاثر ہوئے اس ماحول سے۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے چند سال بعد ایک کتاب ایک انگریز مصنف سے لکھوائی گئی، جناح دی کریٹر آف پاکستان۔ مصنف کا نام تھا ہیکٹر بولائتھو۔ انہوں نے اپنی طرف سے امیجن کر کے 2 فرضی کہانیاں ڈال دیں، اور یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہیکٹر بولائتھو نے اس حوالے سے 2 جھوٹی کہانیاں بنا دیں۔ ایک تو انہوں نے یہ دکھایا کہ جناح اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا اسے آبزرو کر رہے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اس الیکشن کی وجہ سے، جو ایکچولی ان کے وہاں پہنچنے سے 11 مہینے پہلے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جناح اس الیکشن کے وقت وہاں نہیں تھے۔ بولائتھو نے یہ کہانی بنا دی کہ جناح نے اس الیکشن کو ہوتے دیکھا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے۔ ایک دوسری کہانی انہوں نے یہ بنائی کہ دادا بھائی نوروجی نے جب پہلی تقریر کی پارلیمنٹ میں تو جناح گیلری میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے اور کیا محسوس کر رہے تھے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا دیا۔ اب وہ تقریر بھی اگست میں ہوئی تھی، یعنی اگست 1892 میں، قائد اعظم کے وہاں پہنچنے سے چند ماہ پہلے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی غلط تھا کہ قائد اعظم بیٹھے ہوں۔ اب میں آپ کو لاتا ہوں فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر پر، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کتاب جھوٹی ہے۔ اس میں آپ یہ پیسج دیکھیے جہاں وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ جناح سے منسوب جس شخص نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اور اس پر فاطمہ جناح کا نام لگایا ہے، تو اب وہ اپنی طرف سے، یعنی اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ فاطمہ جناح نے جیسے یہ کتاب لکھی ہو، تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ
دادا بھائی نوروجی کی انتخابی مہم کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایک دن میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، یعنی بھائی سے مراد جنا، یعنی جنا نے خود مجھ سے کہا تھا. پھر اس کے بعد انورٹڈ کاماز میں آگے جنا کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ میں نے وہ الیکشن دیکھے تو میں کیسے ایکسائٹڈ ہوا اور یہ سب. اور یہ پوری جو سٹیٹمنٹ انورٹڈ کاماز میں جنا کی طرف سے چل رہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا، یہ سب وہی باتیں ہیں جو بولائتھو وغیرہ کی کتابوں میں اس سے پہلے آئی تھیں. تو جس کسی نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس نے ادھر ادھر کی کتابوں سے کوئی چیز اٹھائی، اس پہ لگائے انورٹڈ کاماز، اسے بنا دیا قائد اعظم کا اپنا بیان، اور ساتھ لگا دیا کہ جی یہ فاطمہ جنا جیسے کہہ رہی ہوں کہ جی یہ میرے بھائی نے ایک دن مجھ سے یہ کہا. اسی طریقے سے وہ جو گیلری میں بیٹھے ہوئے قائد اعظم تقریر سنتے ہوئے جو دکھایا تھا ہیکٹر بولائتھو نے، وہ واقعہ بھی یہاں اسی طرح سے موجود ہے کہ جب میں گیلری میں بیٹھا ہاؤس آف کامنز میں دادا بھائی نوروجی کی پہلی تقریر سن رہا تھا تو میں نے اپنے آپ میں ایک نیا ولولہ محسوس کیا. اب یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ قائد اعظم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو اس وقت وہاں کی گیلری میں بیٹھے ہوئے ہی نہیں تھے، وہ لندن میں نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے اس وقت. اب میں آپ کو وہ ایویڈنس دکھا دیتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم واقعی اس زمانے میں کراچی میں ہی تھے. وہ 3 ایویڈنس ہیں، اور وہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد رضوان احمد ایک بہت بڑے ریسرچر تھے ایک جناح کے بارے میں، انہوں نے اپنی ایک کتاب قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال میں پیش کیے تھے. پہلا ایویڈنس ہے جی کراچی کے چرچ مشن اسکول کا رجسٹر، جس میں یہ درج ہے کہ جناح نے مئی سے اکتوبر 1892 تک وہاں تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے، تو اکتوبر 1892 تک وہ اس رجسٹر کے مطابق کراچی میں ہی تھے اور اس اسکول میں پڑھ رہے تھے. یہ پہلا ایویڈنس ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ 1892 تک تو وہ کراچی میں تھے. اب آئیے دوسرا ایویڈنس. 27 نومبر اور 2 دسمبر کو، 27 نومبر اور 2 دسمبر کو جناح نے 2 ہنڈیوں پر دستخط کیے. ہنڈی ایک قسم کا پرومیسری نوٹ جو اب موجودہ قوانین کے مطابق انلیگل ہے، اس وقت لیگل ہوتا تھا. اس پر جناح نے دستخط کیے ہوئے کراچی میں. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ 2 دسمبر تک بھی کراچی ہی میں تھے، 2 دسمبر 1892 تک. تیسرا ایویڈنس ہے کہ اس زمانے میں کورٹ میں ایک کاروباری مقدمہ چل رہا تھا. قائد اعظم کے جو جناح کے جو والد تھے ان کی فرم پر کوئی مقدمہ ہوا تھا. تو اس میں بیان ہے کسی کا کہ محمد علی جناح جنوری 1893 میں لندن کے لیے روانہ ہوئے کراچی سے. تو ان تینوں چیزوں سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جناح 1893 میں کراچی سے گئے تھے اور اس سے پہلے وہ کراچی میں ہی موجود تھے. فاطمہ جناح کی کتاب میں وہی بولائتھو کی سٹیٹمنٹس ذرا سے رد و بدل کے ساتھ وہ خود قائد اعظم کے اپنے ورڈز میں بیان ہو رہی ہیں کہ میں یہ کر رہا تھا، میں یہ فیل کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے نہیں لکھی تھی. اگر آپ اس کا مینuscript دیکھیے جو نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے تو وہ ایک ٹائپ کیا ہوا مینuscript ہے. یہ آپ سکرین پر اس کا کور دیکھ سکتے ہیں. فاطمہ جناح کی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں ہے اور ٹائپ کیے ہوئے مینuscript پر لکھا ہے اسسٹڈ بائی جی الانا. جی الانا ایک ریسرچر تھے جنہوں نے خود بھی فاطمہ جناح کی ڈیتھ کے بعد قائد اعظم کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور اس میں وہی ساری باتیں لکھی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اب ایک ایتھیکل مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ فاطمہ جناح نے کبھی بھی کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور میں اسے چھپوانا چاہتی ہوں. پہلی بات، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کتاب کا مسودہ یا اس کا کوئی حصہ کسی نیوز پیپر کو، کسی پبلشر کو نہیں دیا کہ یہ میں نے لکھی یا آپ چھاپیں. دوسری بات،
تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اور بھی ایویڈنس نہیں ہے انہوں نے کہا ہو کہ یہ میں کتاب لکھ کر جا رہی ہوں میرے مرنے کے بعد چھاپ دی جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے پیپرز ان کی ڈیتھ کے بعد جو نیشنل آرکائیوز میں رکھے گئے تو اس میں کبھی یہ کئی سال کے بعد کسی کو یہ پیپرز ملے ٹائپ کیے ہوئے جن پر یہ لکھا ہوا تھا فاطمہ جناح جی الانا، اور اس نے یہ اٹھا کر کہا کہ جی یہ فاطمہ جناح نے لکھی ہوئی ہے کتاب، ان پبلشڈ پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم اکیڈمی پاکستان نے 1987 میں اس کو چھاپ دیا۔ اس کے پریفیس میں یہ انفارمیشن بہت کلیئرلی نہیں دی گئی کہ یہ مینusکرپٹ کس حال میں ہے، کیا ہے۔ تو ایتھیکل پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب فاطمہ جناح نے کہا ہی نہیں کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے تو آپ اس کو کیسے ان سے منسوب کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں سب کچھ صحیح بھی لکھا ہوا ہوتا تب بھی آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی کتاب کو ایٹریبیوٹیڈ ٹو فاطمہ جناح زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا تھا، یہ تو نہیں کہ جی فاطمہ جناح نے کتاب لکھی ہے پھر اس کے بعد یہ کہانیاں بنا دی جائیں کہ انہیں چھاپنے نہیں دیا گیا۔ خیر اس پر تو الگ رہنے دیجئے، لیکن ایک کتاب جس کو فاطمہ جناح نے انڈورس نہیں کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے لکھی ہے، آپ اسے فاطمہ جناح سے منسوب کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ لیجئے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ فاطمہ جناح لکھ ہی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ وہ قائد اعظم کہہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ کسی نے فرضی اپنی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اب کس نے لکھی اور کیوں فاطمہ جناح کا اس پر نام لکھا گیا اس کے بارے میں الگ ہم سراغ رسانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح کی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کا ایویڈنس پیش کیا ہے، اور بھی اس میں چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، اور اس لیے میں آپ سے بڑی سیریسلی یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اور اگر ہو سکے تو آواز بھی اٹھائیے کہ کیوں ہمارا میڈیا، ہماری یونیورسٹیز، ہماری اکیڈمیز اور ہمارے تمام انٹلیکچوئلز یہ اتنے سالوں میں اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، اس کو پبلک نہیں کر سکے۔ اور اب جب کہ میں یہ یہاں پر سارا ایویڈنس پیش کر رہا ہوں تو آپ ذرا واچ کیجئے کہ کیا میڈیا اس بات کو اٹھاتا ہے، کیا یونیورسٹیوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ خود اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا سیریس ہیں سچائی کے بارے میں۔ مجھے آپ لوگ یہ مشورہ دیجئے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو آپس میں شیئر کرنے کے لیے ٹروتھ کو ہم کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اس چینل کے ذریعے۔ تھینک یو ویری مچ۔